أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ضربت کی مناسبت سے کچھ عرائض آپ کے اور قرآن مجید کے درمیان کیا شباہت ہے، کیا واسطہ ہے علی سے، اور قرآن میں کیا کیا شباہتیں ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا جو ہے وہ میری اہل بیت ہے۔ قرآن مجید اور اہل بیت کو سند کے ساتھ بیان فرمایا رسول خدا نے کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو جو شخص ان دونوں سے متمسک رہے، قرآن اور اہل بیت دونوں سے اگر متمسک رہے، تو وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے تو یہ بھی ضرور صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، تفسیر کرنے والے کی ضرورت ہے، اور وہ مفسر کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہستیاں ہو سکتی ہیں جن کے گھر پر، جن کے در پر قرآن مجید نازل ہوا ہو اور وہی اتری ہو۔ تو علی علیہ الصلاۃ والسلام انہی اہل بیت میں سے جو جن کے اوپر اور جن کے گھر میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تعلیم دی اور قرآن مجید کی تعلیم دی۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید کے درمیان کچھ مشترکات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علی قرآن ناطق اور قرآن مجید جو ہے وہ قرآن صامت ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل تو کیا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی مفسر اور قرآن ناطق اگر نہ ہو تو وہ قرآن صامت جو ہے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو دو جلدوں کے درمیان موجود ہے، جو اوراق ہیں، جو آیات ہیں، اگر ان کی تشریح، توضیح اور تفسیر کرنے والا نہ ہو تو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگرچہ چند درصد اگر آپ اور ہم اگر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اکثر آیات کو آپ اور ہم نہیں سمجھتے، لہٰذا مفسر کی ضرورت ہے۔ اور مفسر کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین۔ لہٰذا قرآن ناطق علی ہے اور قرآن صامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ دوسری شباہت، قرآن مجید پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے، جس کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چیلنج کیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم قرآن جیسا جو ہے نا اور دوسرا قرآن ہم لا سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے باقاعدہ چیلنج دیا کہ ان سے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم قرآن مجید جیسا مکمل قرآن اگر تم نہیں لا سکتے تو کم سے کم جو ہے نا کوئی ایک سورت تو لے آؤ۔ تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لوگوں کو یہ چیلنج دیا۔ آپ نے جب سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا جب آپ نے چیلنج دیا، آپ نے ادعا کیا، اور کوئی شخص امیر المؤمنین کے مقابلے میں یا ان کے برابر میں کوئی دوسرا پیدا نہ ہو سکا جو یہ دعویٰ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کا معجزہ قرآن ہے اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ علی ہے، اور تمام صفات انسانیت جو ہے امیر المومنین میں جمع ہے۔ تیسری چیز، قرآن اور علی دونوں ثقلین میں سے ہے، جیسا کہ حدیث ثقلین آپ لوگوں کی خدمت میں بیان ہوئے۔ اس حدیث کے مطابق قرآن اور علی دونوں کو برابر میں رسول خدا نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ چوتھی چیز، قرآن اور علی دونوں ایسی ذات ہیں جن سے لوگ بے خیال نہیں رہ سکتے۔ قرآن سے آپ اور ہم بے خیال نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔
تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کے اوپر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے، پوری بشریت، عالم بشریت پر فرض ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر تو بطریقہ اولا فرض ہے۔ آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بات نہیں، قرآن نہ پڑھے تو کیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور آپ کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ سلیقہ بتاتا ہے، لہٰذا قرآن سے آپ اور ہم کٹ کے رہ نہیں سکتے۔ اسی طرح جس طرح قرآن سے آپ اور ہم کٹ کے نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات کے لیے بھی ہے۔ آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بات نہیں، ہم علی کو اگر نہیں مانتے تو نہیں مانتے، کیا فرق پڑے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علی علیہ السلام کی ذات بھی وہ ذات ہے، جس طرح قرآن مجید سے آپ اور ہم کٹ کے نہیں رہ سکتے، اسی طرح علی سے بھی کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا علی، جو شخص صفا و مروہ کے درمیان 1000 وہ سعی کرے، 1000 مرتبہ وہ جہاد کرے اور شہید ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اس کے دل میں اگر تیری ذرہ برابر اگر نفرت ہو یا دشمنی ہو تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علی کی ذات، علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان سے متمسک رہے، لہٰذا علی سے آپ اور ہم بے خیال نہیں رہ سکتے۔ پانچویں چیز، قرآن اور علی دونوں کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو، جس کے لیے کہا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، قرآن مجید کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت ساروں کو گمراہی اور ضلالت ملتی ہے۔ کیوں؟ جو شخص قرآن کے اوپر جو عمل پیرا ہو وہ ہدایت سے ہمکنار ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن کے فرامین کو وہ نہ مانے اور ان پر عمل نہ کرے تو وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قسیم النار والجنہ ہے۔ بس جو قرآن مجید کی اتباع کرے گا اور جو قرآن مجید کے فرامین پر عمل کرے گا وہ جنتی، اور جو قرآن مجید کے خلاف عمل انجام دے گا وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی انت قسیم الجنت والنار، رسول اللہ کا فرمان ہے، اے علی تو قسیم النار والجنہ ہے، تیرے ذریعے جنت اور جہنم میں جانے والے جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ ولا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا علی تو وہ معیار ہے، تو وہ کسوٹی ہے، وہ ترازو ہے جس میں اگر جو شخص محبت کرے گا وہ کون ہوگا؟ صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا، تجھ سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے، لیکن تجھ سے نفرت وہی کریں گے جو منافق ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن بھی قسیم النار والجنہ ہے اور امیر المؤمنین بھی قسیم النار والجنہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عقلائے عالم، تمام عقلائے عالم ان دونوں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ یہ بھی علی اور قرآن میں دو مشترکات چیزیں ہیں۔ جس طرح قرآن کو مسلمانوں نے، عالم بشریت نے صحیح کما حق نہیں سمجھ سکا قرآن کو، اسی طرح علی کی ذات کو بھی کوئی شخص نہیں سمجھ سکا، کیونکہ ہر کوئی حیران ہے کہ علی کی صفات دیکھ کر اور علی کی شجاعت، آپ کس فیلڈ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ تصوف میں جائیں تو علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں، اگر آپ شجاعت میں دیکھیں علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، اگر آپ حلم اور بردباری میں دیکھیں تو علی سے زیادہ کوئی حلیم نہیں، اگر آپ عبادت میں دیکھیں تو علی سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں، اگر آپ دنیا کے مختلف یعنی آپ محنت مزدوری کرنے والوں میں دیکھیں تو علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مزدور نہیں، کوئی محنت کش نہیں، اور اگر آپ غریبوں مسکینوں کی مدد اور ان کی تیمارداری یا ان کی خبرگیری کے لیے اگر آپ دیکھیں تو علی سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے زمانے میں جو غریبوں کی وہ مدد کرے اور یتیموں کو وہ پالے۔ تو کس فیلڈ میں آپ جس فیلڈ میں آپ جانا چاہیں، تو اگر آپ فقہ میں جائیں تو علی سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں، تو تمام صفات میں، اور اگر آپ جہاد میں جائیں تو علی سے بڑھ کر کوئی مجاہد نہیں۔ تو یہ تمام صفات جو ایک ہی ذات میں اگر موجود ہو اور وہ لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح قرآن مجید کو وہ نہیں سمجھ سکے۔ لہٰذا
ان دونوں کے سمجھنے میں عقلاء عالم جو ہے وہ حیران اور پریشان۔ ساتویں صفات، یہ دونوں محجور ہیں۔ جس طرح قرآن بھی محجور ہے، قرآن مجید، قیامت کے دن قرآن مجید یہی شکایت کرے گا کہ لوگوں نے ہمیں ترک کر رکھا، اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ بھی محجور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے محجور کیا، جبکہ غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ہذا علی مولا، یہ علی تمہارا مولا ہے کہہ کر آپ نے اعلان کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سال بھی نہیں گزرا لیکن لوگوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑا۔ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین شریفین کے ہاتھ پکڑ کر اصحاب کے گھر گھر آپ گئی، آپ نے یہی کہا، لوگوں کیا تم لوگوں نے علی بارے میں رسول خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ کیا نبی نے ان کو اپنا خلیفہ چن کے نہیں دیا؟ تو انہوں نے، بعض نے کہا ہم تو بھول گئے ہیں، بعض نے کہا ابو بکر پہلے آئے، ہم نے ان کی بیعت کی ہے، لہٰذا آپ بعد میں تشریف لائی ہیں تو لہٰذا ہم ان کی بیعت نہیں توڑ سکتے۔ یہ علی کی مظلومیت تھی۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کی، جنگ کیوں نہیں کی، تو اگر جنگ کرتے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو میں وہی طاقت تھی جو بدر و حنین میں تھی، لیکن کیا ہوتا، مصلحت اس میں نہیں تھی کہ علی ان کے ساتھ جنگ کرتے۔ جنگ کرتے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام جیت بھی جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ علی نے اپنی خلافت کے لیے دوسرے خلفاء کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا، پھر لوگ دوبارہ جہالت کی طرف چلے جاتے۔ لہٰذا علی نے صبر سے کام لیا، لہٰذا فرماتے کہ علی بھی محجور ہے اور جس طرح قرآن مجید بھی محجور ہے۔ دوسری شباہت شب قدر ہے کہ آج شب قدر ہے، کہ یہ 4 شب قدر جن کے بارے میں احتمال ہے، کون کون سے ہیں؟ یعنی 19ویں کی رات ہے اور 21ویں کی رات ہے اور 23ویں کی رات اور 27ویں کی رات۔ ان میں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا رشتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی شب قدر جو ہے شب ضربت ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخمی ہونے کی شب ہے۔ دوسری شب قدر جو 21 ہے، علی کی شہادت کی شب ہے۔ تیسری شب قدر 23 علی کی تیجے کی شب ہے، اور 27ویں کی شب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہفتم کی شب ہے۔ عزیزو، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی 40 ہجری میں جنگ نہروان کے چند بچے کچے خوارج نے مکہ میں اجتماع کیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کا سبب علی ہے، معاویہ ہے اور امراض ہے، لہٰذا ان کو قتل کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے مشورہ کیا، اور اسی مقصد کے لیے ابن ملجم ملعون کوفہ میں وارد ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں آپ راز و نیاز پروردگار میں بار بار کلمہ استرجاع آپ اپنی زبان مبارک پر جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار آپ اپنی اولادوں سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اولادوں کے ساتھ، بلکہ کبھی آپ امام حسن مجتبیٰ کے ہاں افطاری کے لیے جاتے ہیں، کبھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر، تو کبھی زینب کبریٰ کے گھر پر، کبھی کلثوم کے گھر پر۔ آج 19ویں کی رات جناب کلثوم کے گھر پر آپ تشریف فرما ہے۔ آپ نے 2 جو کی روٹیاں، ایک پیالہ میں دودھ کا اور ایک تشتری میں نمک رکھ کر پیش کیا، تو آپ نے فرمایا، بیٹی میں نے رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ایک ہی وقت میں 2 قسم کے غذا میں نے نہیں کھائے ہیں، آپ ان میں سے ایک چیز اٹھا لیں۔ تو جناب کلثوم نے وہ نمک اٹھانا چاہا، تو اس وقت آپ نے فرمایا، بیٹی آپ یہاں سے دودھ آپ اٹھا لیں، نمک رکھیں، تو نمک کے ساتھ آپ نے افطاری کی۔ اے بیٹی، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور دنیا کے حرام میں عقاب، کیا تم چاہتی ہو کہ تیرا بابا جو ہے وہ دیر تک حساب کتاب میں کھڑا رہے؟ تو دودھ کا پیالہ جو ہے یہاں سے اٹھوا لیا اور نمک کے ساتھ چند لقمے تناول کی، اور پھر مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ سحر تلک اللیلہ فاکثر الخروج والنظر فی السماء وهو یقول واللہ ما کذبت ولا کذبت
وَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدتُّ بِهَا۔ آپ بار بار صحن میں نکلتے، آسمان پر نظر دوڑاتے اور ڈوبتے اور جھلملاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھتے اور فرماتے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، خدا سے میں نے وعدہ کیا ہے۔ آپ کبھی کرب و اضطراب کی حالت میں سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں تو کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کبھی اللہم بارک لی فی الموت پڑھتے۔ اور یہ حالت دیکھ کر ام کلثوم نے عرض کی، بابا آج آپ بہت پریشان حال کیوں ہے؟ فرمایا، بیٹی آخرت کی منزل قریب ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ بولی، پھر آپ مسجد تشریف نہ لے جائے۔ فرمایا، لا مفر من قضاء اللہ، قضاء الہی سے بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت مسجد کی طرف جانے لگے تو صحن خانہ میں بطخوں نے بھی اپنے پر پھڑپھڑائے اور چیخنے چلانے لگی۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دیر کے بعد نوحہ و بکا اور نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوں گی۔ امام حسن اور ام کلثوم نے عرض کی، بابا آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا، کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا۔ پھر فرمایا، بیٹی یہ بے زبان جانور ہے، ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا اور وہ زمین پر چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکے۔ کمر بستہ ہوتے ہوئے یہ شعر پڑھے آپ نے، اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیک کما اضحکک الدہر کذالک الدہر یبکیک۔ موت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ موت تمہارے سامنے آنے والی ہے، اور موت جو تمہارے ہاں ڈیرے ڈالے تو اس پر بے تابی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جس طرح زمانے نے تمہیں ہنسایا ہے اسی طرح یہ زمانہ تمہیں رلائے گا۔ ام کلثوم نے روتے ہوئے بابا کو الوداع کیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے چاہا مسجد تک ہمراہی کرے، لیکن آپ نے منع کیا۔ مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، چند رکعات نماز پڑھی، پھر صبح نمودار ہوئی۔ گلدستہ اذان سے آپ نے اپنی زندگی کی آخری اذان آپ نے دی، جو کوفہ کے ہر گھر تک سنائی دی۔ اس کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے لگے۔ ابن ملجم ملعون اوندے سو رہا تھا۔ فرمایا، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے، یا دہنی کروٹ سو جو مومنین کا شعار ہے، یا بھائی کروٹ لیٹ جاؤ جو حکماں کا طریقہ ہے، یا پیٹھ کے بل سو جاؤ جو انبیاء کا طرز عمل ہے۔ اٹھ نماز پڑھ، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا ہوا ہے اور کیا چیز زیر دامن چھپائے ہوئے ہو۔ اس ملعون نے بغل میں وہی زہر آلود تلوار رکھی تھی جس سے جب فراق مبارک کو شگافتہ کیا تو فرمایا، ولما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ قال فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ اور اس وقت آسمان سے ندا آئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی وانتمست واللہ اعلام التقی، قتل ابن عم محمد المصطفی، قتل علی المرتضی، قتلہ اشقى الاشقیاء۔ فرزندان رسول نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ محراب مسجد لہو سے تر ہے اور حضرت خاک و خون میں پڑے لوٹ رہے ہیں، اور مٹی اٹھا اٹھا کر فراق مبارک میں ڈالتے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اس سے دوبارہ نکالیں گے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ حضرت حسن مجتبیٰ کی یہ حالت دیکھ کر گریہ کرنے لگے۔ آپ نے تسلی دی، بیٹا حسن صبر کرو، ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، بیٹا حسین گریہ نہ کرو، صبر سے کام لو۔ اب
لوگ حضرت کو سہارا دے کر گھر کی طرف لے جا رہے ہیں، اصحاب باوفا رو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ دولت سرا کی طرف روا ہے۔ جب دولت سرا کے نزدیک پہنچے تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن اصحاب سے کہہ دے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ مولا تو آپ نے کہا فرمایا باوفا اور قدردان اصحاب ہیں یہ، تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن زینب کلثوم کی رونے کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچے، مولا آپ پر قربان ہو۔ لیکن اگر کربلا کا منظر تو آپ کے سامنے ہوگا کہ شہزادیوں کے سر سے ردائیں چھینی گئی اور ہاتھوں کو رسن میں باندھے گئے اور اسی حالت میں شرابیوں کے دربار میں لائی گئی عزاداروں مولا کو بستر پر سلائے گئے۔ جب زینب کلثوم آپ کے سرانے آ کر زار زار گریہ کرنے لگی تو آپ سے بھی رہا نہ گیا، بلکہ آپ بھی زار زار رونے لگے۔ آپ نے سارے اہل بیت کو اپنے نزدیک بلا کر حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر رکھو۔ امام حسن نے ایسا ہی کیا تو باقی سب بچوں کے ہاتھوں کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں رکھ کر فرمایا بیٹا حسن میری اولاد تمہارے حوالے۔ اسی دوران گھر کے کونے سے کسی بی بی کی رونے کی سسکنے کی آوازیں آئی۔ مولا نے سوال کیا یہ کس کی آواز ہے؟ تو کسی نے کہا یہ ام البنین ہے جو حضرت ابوالفضل عباس کی ماں ہے۔ کہا نزدیک بلا کر کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا مولا آپ نے تمام بچوں کے ہاتھ تو حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے، لیکن میرا عباس کا کوئی قصور تھا جس کا ہاتھ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیے۔ تو امام نے امام حسین کو قریب بلایا اور امام حسین کے ہاتھوں میں عباس کے ہاتھوں کو دیا اور کہا حسین بیٹا میرا عباس تیرے حوالے۔ اور یہی بات تھی کہ عصر عاشور کے بعد امام حسین نے بھی ابوالفضل عباس کے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے نجف کی طرف رخ کر کے کہا بابا جو آپ نے 21 رمضان کو آپ نے جو عباس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے تھے وہ اب بھی میں اٹھا کر لایا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔